اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا کر کے اسے لوٹائے گا اور کئی گنا کی بھی کثرت کر کے لوٹائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو ضرورتوں سے پاک ہیں، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ قرضہ تو وہ مانگتا ہے نا جو ضرورت مند ہو، وہی قرضہ مانگتا ہے نا جس کو ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ ضرورتوں سے پاک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف محتاج ہی قرضہ مانگے، بعض دفعہ مالدار بھی قرضہ مانگ لیتا ہے، بعض دفعہ مالدار کو بھی قرضے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور قرضے کے اندر یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرضے کا مال محفوظ رہتا ہے، قرضے کا مال محفوظ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اللہ کو تم مال دو گے، اللہ کو جو مال تم دو گے وہ بھی محفوظ رہے گا، اللہ اسے ضرور لوٹائے گا، کیونکہ اب اس کے ذمہ لازم ہو گیا، اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے کہ جو مال اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے کہ جو مال تم اللہ کو دو گے اللہ اسے کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ اب یہ آیت عام طور پہ کہاں نازل ہوتی ہے؟ عام طور پہ جہاں اللہ کا کلمہ اور دین بلند ہونا، جہاں اللہ کا دین بلند ہو رہا ہے، عام طور پہ وہاں یہ آیت استعمال کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے غریبوں کی مدد کر دینا، وہ الگ اس کا ذکر ہوا ہے، مستحقین کی مدد کر دینا وہ الگ ذکر ہوا ہے۔ یہ آیت عام طور پہ وہاں استعمال کی جاتی ہے، وہاں ذکر کی جاتی ہے جہاں اللہ کے دین کو بلند کرنے کی بات ہے۔ جب غزوات کی باری آتی تھی، جنگوں کی باری آتی تھی، تو یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ کیوں؟ اس وقت مومن اور منافق کی پہچان ہوتی تھی دو وجہ کی وجہ سے، ایک تو جان خرچ کرنی پڑتی تھی، دوسرا مال خرچ کرنا پڑتا تھا۔ قرآن نے جو منافقین کا ذکر کیا ہے نا، تو خاص یہ بات بیان کیا منافقین کی کہ یہ مال خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے۔ غزوہ تبوک سخت گرمی میں جب فصلیں تیار کھڑی ہیں، فصل کے لینے کا وقت آ گیا، تو اب حکم ہو گیا کہ بھئی اب جہاد کے لیے نکلو۔ تو جو منافقین تھے نا، وہ حیل و حجت کر کے بہانے کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور جب چندہ دینے کی باری آئی تو وہاں بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اور جو کامل مومن تھے، جو اکمل ترین مومن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیا گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا میں ساری جھاڑو پھیر کے آیا ہوں۔ اور منافقین کی یہ علامت ہے کہ اب چندہ دینے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو منافقین کی علامت دو وجہ سے قرآن نے ذکر کی ہے، جہاد کے موقع پہ بھاگ جاتے ہیں اور مال خرچ نہیں کرتے، ان دونوں موقع پر بھاگ جاتے ہیں۔ غزوہ خندق، شدید ٹھنڈ میں، شدید سردی میں غزوہ خندق آیا، تو اب اللہ نے کہا بھئی اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ کیوں؟ اب اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی باری آئی ہے۔ کیوں کفار کیوں مدینہ کا محاصرہ کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ قریش کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں؟ بنو قریظہ، یہ سارے قبیلے کیوں اٹھ کے آ رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ جو ہے نا نبی آخر الزمان، یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر پھر یہ کہا گیا
کہ کون ہے اب جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. تو جہاں پر بات آئی اللہ کے دین کی سربلندی کی، اعلاء کلمت اللہ کی، تو اب اس کے لیے جو خرچ کرے گا تو یہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، تو یہودی بدبخت تھے، شرارتی تھے، اور ان پہ لعنت کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا ہے جو قرضے مانگتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے یہ لکھ لیا تمہاری بات، میں نے یہ تمہارا جملہ لکھ لیا ہے، اور جلتی ہوئی آگ کا عذاب دوں گا جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے. تو جب کہا نا کون ہے اللہ کو قرض حسنہ دے، تو صحابہ سب سے آگے بڑھے اور سب کچھ لے کے آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے کی مسجد کو کم ڈھیر لگا دیا غلے سے اور جواہرات سے. آپ نے پڑھا ہوا ہے سیرت میں، حضرت عثمان نے جب جو زیورات دیے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے تھے، ایسے پلٹ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اللہ نے، اور جو اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے محنت کرے گا تو اللہ نے کیا کہا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ اس کی مدد کر کے رہے گا. یہاں ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ عربی میں جملہ تاکیدی ہے، کیا ہے؟ اللہ ہر حال میں اس کی مدد کر کے رہے گا. کیوں؟ ان اللہ لقوی عزیز، یہ بہت قوت والا اور غالب ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو اللہ نے قرآن میں اس کے لیے بھی بڑے اونچے الفاظ ذکر کیے ہیں. کیا کہا ہے؟ ہر حال میں اس کی مدد کر کے رہوں گا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ کی مدد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دین کے اندر آئیں، اسلام پھیلے. کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نبی جی اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے اور فتح بھی آ گئی ہے. کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ اب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب مکہ فتح ہوا ہے تو جو بڑے بڑے سردار تھے جو ضد کی وجہ سے اسلام میں نہیں آ رہے تھے، بنو امیہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے اپنی سرداری چودراہٹ کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، اب وہ بھی آنا شروع ہو گئے اور غلبہ ایسا پھیلا کہ اب دور دور سے قبیلے گاؤں دیہاتوں سے آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ نبی جی اللہ کی مدد آ گئی ہے اور آپ نے دیکھ نہیں لیا لوگوں کو، اب فوج گروہ در گروہ آ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی مدد. تو اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. مجھے کہا گیا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. میں اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس مسجد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت سنواری ہے، انہوں نے اپنی آخرت سنواری ہے، ضرورت نہیں ہے. مگر جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. تو جو اللہ کا دین کا کلمہ بلند کرے گا، میں حیران ہو جاتا ہوں جب سیرت مبارکہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے لیے جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، کبھی کوئی قبیلہ، کبھی کوئی قبیلہ، کبھی غزوہ خندق ہے، کبھی غزوہ احزاب ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے. اللہ کے نبی کی ایسے لگتا ہے ساری زندگی جنگوں اور لڑائیوں میں ہی گزری ہے. سبحان اللہ. غزوہ خندق ہے، مدینے کے جو آس پاس یہودی رہتے تھے نا، ان سے معاہدہ ہوا تھا اللہ کے نبی کا
کہ جب کوئی دشمن آئے گا تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب قریش والوں نے کیا کیا، خندق میں معاہدہ توڑ دیا۔ جو قریظہ والے تھے، جو مدینے میں یہودی قبیلہ آباد تھا، وہ اللہ کے نبی سے معاہدہ توڑ دیا اور قریش مکہ کے جو کافر تھے ان کے ساتھ مل گئے کہ اب ہم سارے مل کے ادھر سے مدینے کے آس پاس جو قبیلے ہیں وہ بھی اور مکہ والے بھی مل کے مدینے پہ حملہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی اب پریشان، وقتی پریشانی طبی پریشانی تو ہوتی ہے، آپ پریشان بیٹھے ہیں، تو آپ نے کہا ایک صحابی کو کہا بات سنو، یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں نا، یہ یہودی جو آباد ہیں، ان سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم ہمارا دفاع کرو گے۔ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے لالچ میں آ کے، ان کو لالچ دیا ہے، ایسا کرو تم جاؤ اور ان کو یہ کہو کہ جتنا غلہ وہ تمہیں دیں گے ہم تمہیں اس سے زیادہ دیں گے، تم مکہ کفار مکہ سے معاہدہ توڑ کے واپس ہمارے ساتھ ملاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے بات کہی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جماعت ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ فیصلہ فرما رہے ہیں ان یہودی قبائل کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، وہی الہی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مل گئے ہیں تو ہم ان کو ایک تدبیر ہے، ایک جنگی تدبیر ہے جو میں نے اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا ہے کہ آپ ان سے معاہدہ نہ کریں، کیوں؟ ہم زمانے جاہلیت میں کبھی نیچے نہیں لگے تو اب کیوں نیچے لگے؟ یہ جماعت صحابہ تھی۔ انہوں نے کہا ہم لڑیں گے اور انہوں نے ہمارے سے معاہدہ توڑا ہے نا، ہم تلوار کے ساتھ ان کا فیصلہ کریں گے۔ غزوہ خندق ختم ہو گئی، آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، صحابہ واپس آئے، 15 دن شدید سردی میں، جاڑے میں، کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے ہیں، تھکے ہارے ماندے واپس آئے ہیں۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دی ہیں؟ ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں اتارے۔ جبرائیل امین نے کہا میں نے اور فرشتوں کی جماعتوں نے ابھی نہیں اتارے۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب جس قبیلے نے معاہدہ توڑا ہے اب آپ نے اس کا کام تمام کرنا ہے، اب آپ ادھر چلے۔ 15 دن کا محاصرہ تھا، کفار مکہ بھاگے ہیں، اب آپ نے کہا بھائی سارے بنو قریظہ پوچھو، اب ان کا حساب چکتا کرنا ہے۔ تو یہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنے فائدے کے لیے نہیں تھا، اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے تھا۔ تو اللہ نے پھر کیا شانیں دی اپنے نبی کو؟ آپ جانتے ہیں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی جی ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ نے میری خاطر سب کچھ لٹا دیا، میں نے قیامت تک آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر خود ہی بلند کر دیتے ہیں۔ سرمایہ دار اور تاجر اگر یہ سخی ہے، اللہ نے اس کے اندر سخاوت رکھی ہے، تو سمجھ لو یہ اپنے زمانے کے اوپر حجت ہے۔ کیوں؟ سرمایہ دار اور تاجر جو ہوتا ہے نا، اس نے پیسہ بڑھانا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں داخل ہو جاتا ہے، ہر شعبے کی فطرت ہوتی ہے، اس کی فطرت میں ہے سرمایہ کو محفوظ رکھنا، اور اگر یہ خرچ کر رہا ہے تو یہ اپنے زمانے پہ حجت ہو گیا۔ جس طرح ایک عالم دین اگر لوگوں سے مستغنی رہتا ہے، لوگوں سے طمع نہیں رکھتا، یہ اپنے زمانے پہ حجت ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ دار سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اپنے زمانے پہ حجت ہو جاتا ہے، مگر اس کا ذکر بلند ہوگا دنیا سے جانے کے بعد۔ امام راضی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان پہ اعتراضات بھی اتنے زیادہ ہوتے تھے، وہ جب ممبر پہ آتے تھے نا تو پرچیاں آنا شروع ہو جاتی تھیں، یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، آپ فلاں کرتے ہیں، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ وہ ساری پرچیاں جیب میں ڈال کے کہتے تھے، ایک شعر پڑھتے تھے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے نا اس کی ناقدری ہوتی ہے، جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے اس کی ناقدری کی جاتی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد اس کی موت کو بہت بڑا نقصان شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اجر دے گا، نیک نامی ہوگی، مگر دنیا سے جانے کے بعد۔
دنیا میں نہیں ہے. جو لوگ دین کی محنت کرتے ہیں, کلمہ بلند رکھتے ہیں, اس کا پھل یاد رکھیں, وہ نہیں کھاتے, ان کے آنے والی نسلیں کھاتی ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ بھائی آپ کام آپ سے کروایا, کوئی لمبی بات ہے, تو آپ نے اتنا معاوضہ لے لیا. اس نے کہا میں نے تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے کہا جو لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں اس کا پھل وہ نہیں کھاتے, ان کی آنے والی نسلیں کھاتی ہیں. تو یاد رکھیں, جو لوگ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دنیا میں ناقدری ہوتی ہے. یہ دستور ہے, دنیا میں ان کی ناقدری ہوتی ہے, اور دنیا سے جانے کے بعد پھر اس کی موت کو بہت بڑا نقصان شمار کیا جاتا ہے. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم اس کو ان کا کوئی صلہ نہیں دے سکتے. انہوں نے صلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. تو اللہ کے دین کی جو محنت ہے نا, تاجر تو کریں گے سرمایہ لگا کے. تاجر کیسے کریں گے؟ سرمایہ لگا کے. علماء کریں گے دلیل کے ساتھ, علماء کریں گے دلیل کے ساتھ. ایک سوال ہے, تاجر خرچ کر رہے ہیں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے, علماء دلیل دے رہے ہیں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں, آخری 5 منٹ ہیں. یہ سوال معاشرے میں بہت گردش کر رہا ہے, اور نوجوان جب مجھ سے پوچھتے ہیں نا, جب نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی بھی سوال, تو میں سارے کام چھوڑ کے ان کو کہتا ہوں ان کو میں لے کے بیٹھ جاؤں, کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. جب کوئی سوال کرے اس کو دبائیں نا. آج یورپ نے انتہائی ترقی کی ہے, انتہائی مادی ترقی کی ہے. کیوں؟ وہاں ریسرچ ہوتی ہے, ہر سوال کے اوپر تحقیق ہوتی ہے, کمیشن بٹھائے جاتے ہیں. یورپ کے لوگ ہمارے مدرسوں میں آ کے ریسرچ کرتے ہیں. آج وہ لوگ اسی لیے, اس قوموں نے اسی لیے ترقی کی ہے. ہمارے یہاں کوئی سوال کرے نوجوان, نہیں بھائی اختلاف نہ کرو, اختلاف نہ کرو. اختلاف نہیں کریں گے تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, اور الحمدللہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ سوال کو کہہ دیو چھوڑو اس کا جواب ہی نہ دو. تو ایک سوال معاشرے میں چل رہا ہے, سوال بہت ہی مشکل ہے اور جواب بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. صرف آپ غور فکر کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو بھئی یہ پاکستان میں رہ کے کوئی مشکل جواب ہے؟ پاکستان میں رہ کے مشکل جواب ہے. گھڑی کیا ہے؟ یہ ہے, یہ میرے ہاتھ میں باندھی ہے گھڑی ہے نا, اب یہ مشکل ہے. بھئی گلاس کیا ہے؟ گلاس کی تعریف نہیں کی جائے گی, گلاس پیش کر دیا جائے گا یہ گلاس ہے. اب قمیض کیا ہے؟ یہ قمیض ہے. مشکل ہے. اگر میں اس کی ڈیفینیشن شروع کر دوں تو بہت مشکل ہے. ایک سوال معاشرے میں چل رہا ہے, اسلام کیا ہے؟ بھئی جو پاکستان میں رائج ہے وہ اسلام ہے, جو رائج ہے وہ اسلام ہے. سوال یہ ہے پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو نوجوانوں کو اتنا پریشان کر رہا ہے اور ان کے بڑے بتا نہیں سکتے. تو جب بچے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام کیوں ہے, تو والدین منہ ادھر کر کے کہہ لیتے ہیں ان مسئلوں میں نہ پڑھو, اور وہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا ہمیں اس کا جواب نہیں آتا. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا, میں جب مدرسے میں داخل ہوا, کہ یہ کیا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے یہ؟ تو میری والدہ کہنے لگی پہلے تو ایسا سوال نہیں کرتا تھا, جب سے مدرسے میں گیا تبھی یہ سوال شروع کر دیے. کیوں؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا. سوال کو دبائیں نا, اس کو جواب دیں, اسے کلیئر کریں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ہے, اور جواب بہت ہی آسان ہے. جواب سن لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب اس کا یہ ہے کہ جب تک مارکیٹ میں ایک ہی برانڈ رہتا ہے نا, تو اس کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہی اس جیسا ایک اور برانڈ مارکیٹ میں آ جاتا ہے, تو دوسرے برانڈ کو پہلے برانڈ سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے نام میں کوئی اضافہ کرنا پڑتا ہے. مشکل ہے, بات مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, وہ الگ بحث ہے.
یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام کیوں ہے؟ تو جواب سنیں، مارکیٹ میں جب تک ایک ہی برانڈ رہتا ہے اس کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس وقت مارکیٹ کے اندر 4-5 اسلام چل رہے ہیں، جس طرح 4-5 نمازیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں نا، اس طرح 4-5 اسلام چل رہے ہیں۔ اب اس ایک کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بتانا پڑے گا کہ یہ دیوبندیت والا برانڈ ہے، یہ بریلوی والا برانڈ ہے، یہ اہل حدیث والا برانڈ ہے۔ نام رکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح یہ اے سی ہے نا، اے سی ہے، اے سی سارے ہی اے سی ہیں، مگر یہ ہائر کا ہے، ایک مسٹیبیشی کا ہے، ایک پیل کا ہے نا، مختلف کمپنیوں کے۔ تو جس طرح مارکیٹ میں کئی نمازیں ہیں، مارکیٹ میں اسلام کے نام پہ کئی برانڈ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے نام رکھنا پڑتا ہے۔ نام رکھنے میں برائی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ترتیب دیکھیں نا، قرآن میں کیا آتا ہے؟ فرقہ واریت نہ کرو۔ کیوں؟ اسلام میں کیا تھا؟ جو مثال دی ہے کہ اونٹ جو تھے نا، اونٹ وہ ایک قطار میں چلتے تھے عرب میں، ایک قطار میں، ایک آگے اونٹ ہے، پھر رسی سے بندھا ہوا ہے، قطار در قطار، قطار در، یہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے۔ اب وہ ایک ہی راستہ ہے، سارے اونٹ جا رہے ہیں، نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اونٹ سارے تتر بتر ہو گئے ہیں۔ وہ جو صراط مستقیم تھا وہ اب نہیں رہا، قطار ٹوٹ گئی ہے، ایک اونٹ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے۔ پہچان کے لیے کہنا پڑا یہ فلاں اونٹ ہے، یہ فلاں اونٹ ہے، یہ فلاں اونٹ ہے۔ نام رکھنا انتظامی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اب ایک راستہ نہیں رہا، سارے تتر بتر ہو چکے ہیں۔ نام رکھنا الگ، نام رکھنے میں برائی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 73، ایک حق پہ ہوگا، حق پہ، باقی سارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہے ہوں گے۔ کوئی عقیدت میں بڑھ کے شرک کر رہا ہوگا، کوئی صحابہ کی قانونی حیثیت کو ختم کر رہا ہوگا، کوئی اصل جو رتبہ ہے علماء کا، بزرگوں کا، اس کو بھی ختم کر رہا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے۔ صراط مستقیم پہ ایک ہے، مگر کیونکہ تتر بتر ہو گئے اس لیے ان کا نام رکھنا پڑا کہ یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث۔ نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، کچھ کلیئر ہوا آپ کو؟ کچھ کلیئر ہوا؟ نوجوانوں سے میں سوال کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بعد میں جو باتیں سننی ہے نا وہ اوروں سے، نوجوانوں کو تو کلیئر ہو گیا نا۔ تو نام رکھنے میں برائی نہیں ہے۔ ہاں، اس اسلام میں سے کون سا اسلام وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا صراط مستقیم پہ ہوگا، یہ شرک سے بھی پاک ہوگا، بدعات سے بھی پاک ہوگا، سیدھا راستہ یہاں سے چلے گا، وہ ہدایت تک پہنچے گا، وہ الگ بحث ہے۔ نام رکھنے میں برائی نہیں ہے، یہ انتظامی مجبوری ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو نوجوان بکثرت مجھ سے پوچھتے رہتے تھے، تو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو اللہ اس کو قبول کرے، ورنہ میں اس کی اور کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔